کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آنے تھے، اگر ان کا لہو بہنا تھا، پھر تجھے خدا سے کس لیے مانگا تھا؟ ایسے بلاتے ہیں مجھے کوئے جانا والے، ایسے بلاتے ہیں مجھے کوئے جانا والے، ادھر آ او چاک گریباں والے۔ یہ بات کسی کے کہنے کی یا کسی کے ماننے کی یا کسی سے سننے کی یا کسی کے سرٹیفکیٹ کی ہے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جس میں آپ یہ کھل کر بیان کر سکتے ہیں اور شاید زبان سے بیان نہ بھی کریں، لیکن دیکھنے والوں کو، وہاں پر موجود لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، یا کم سے کم آپ اس کا کھل کر ببانگِ دوحل یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی ناتا ہے، میرا کسی سے کوئی رشتہ ہے۔ آپ اگر شادی والے گھر جائیں تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دولہے کی بہن کون ہے، دولہے کی ماں کون ہے، دولہے کا والد کون ہے۔ ایک عجب سی روشنی، ایک عجب سی خوشی، ایک عجب سی چاشنی آپ کو دولہے کی ماں کے چہرے پر یا دولہے کی بہن کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی قریبی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زندگی اپنی تمام کر کے، اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا سے چلا جائے، آپ اپنی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس شخص کی، تو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ضربت کے بعد جب امام علی علیہ السلام کو طبیب نے دیکھا تو کہا کہ جو خنجر ہے جس سے بزدل اپنے ملزم نے وار کیا ہے امام علی علیہ السلام پر، اس کو کئی روز زہر میں ڈبا کے رکھا گیا ہے۔ زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا یہ، اس کا زہر اتنا زیادہ تھا کہ اگر اس کو شہر بھر کے لوگوں شہر بھر زہر سے دم توڑ دیں۔ یہ شیر خدا ہے، جو نامے ہیں، جو کریڈٹ کے اوپر ہیروئکس ہیں امام علی علیہ السلام کے، اس سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، نہ میرے ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ شاید کوئی بتا سکتا ہے۔ ساری زندگی بھی بولتا رہوں تو شاید شجاعت علی، امام علی علیہ السلام کا 1% بھی نہ بول پاؤں، لیکن ان کی پرسنالٹی کا کچھ اینگل ایسا ہے جو کہ ایک مرتے ہوئے آدمی کو زندگی دے سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ پہاڑ ہیں جنہیں غم کا کوئی سیلاب بھی ہلا نہیں سکا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ جب دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی، وہ اٹھے اور پھر بیٹھ گئے، 2 قدم چلے اور پھر بیٹھ گئے۔ بارکیف امام علی علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب ساتھ دینے والے بہت کم تھے، ساتھ کی ضرورت تھی۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بڑا کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کچھ بڑا کر لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل سی مثال میں کریئر چننے کے حوالے سے دیتا ہوں۔ جتنے بھی ینگسٹر سن رہے ہیں شاید وہ میری بات سے ایگری کریں گے اور سمجھیں گے۔ آپ کو جب کبھی کریئر چوز کرنا پڑے اور آپ وہ کریئر چوز کریں اور اپنے گھر والوں کو اس فیصلے سے آگاہ کریں کہ جناب میں اس کریئر کو چوز کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ان کے ذہن میں ہے کہ آپ چوز نہیں کریں گے یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ چوز نہ کریں، ان کی خواہش کے برعکس آپ کرتے ہیں۔ جب آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ خدا کا پیغام دینے سے پیچھے اگر نہیں ہٹیں گے تو وہ آپ کا بائیکاٹ کر لیں گے، سوشل بائیکاٹ کر لیں گے، اکنامکل بائیکاٹ کر لیں گے، آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے۔ اور اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں، آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا بائیکاٹ ختم کر دیں گے
بلکہ آپ کے ساتھ غیر ضروری طور پر اور بہت زیادہ بہتر انداز میں اپنے روابط کو قائم کریں گے، چاہے پھر وہ اکنامیکل ٹرمز میں ہوں یا سوشل ٹرم میں ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا جو کہ ہم اسلامیات کی بکس میں پڑھتے بھی آئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو ہی جواب ایسے ہیں جو قیامت تک عرش پر سونے کی تحریر سے لکھے جائیں تب بھی کم ہے۔ سے جا کر کہہ دیجئے اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوسرا جواب نواسے کا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی بات نہیں کرے گا۔ بارکیف چچا نے جا کر پیغام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی طور میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج بھی لا کے رکھ دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مخالفت اتنی دردناک نہیں ہوتی ہے۔ جملے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، آپ مخالفت اتنی دردناک چیز نہیں ہے جتنی دردناک چیز اپنوں کی طرف سے مخالفت ہونا ہے۔ زندگی میں آپ جو بھی کرتے ہیں کبھی نہ کبھی تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے گراؤنڈز میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب منافقت آپ کے اپنوں کے سامنے سے ہو اور وہ منافقت مخالفت کی صورت میں ہو تو وہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ خیر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر یکجا کیا اور اس بات کو کلیئر کیا، بیان فرمایا کہ آپ جو چاہتے ہیں میں بالکل وہ نہیں کروں گا، میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں خدا کا پیغام دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے نے ڈینائی کیا، جیسے کہ میں نے کہا، کس نے کہا کہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے، کس نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحہ تنہا ہو گئے کہ ایک ننھی آواز ابھری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں، میری عمر ان سب سے چھوٹی ہے، میرے بازو میں ان سب سے کم طاقت ہے، یہ مجھ سے بڑے ہیں،